فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ہم اس کی جلد 8 میں موجود سورہ قمر کا آج آغاز کریں گے۔ ابتدا میں مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورۃ المبارکہ کا نام شروع میں مذکور وانشق القمر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور آیات کی تعداد 55 ہے۔ مضامین سورہ انذار و تنبیہ پر مشتمل ہے اور اس بات کو تاکید اور تکرار کے ساتھ کئی بار دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اس سورہ میں یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ مشرکین فاتح جماعت نہیں ہیں، بلکہ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں شق قمر اور قیامت کے نزدیک ہونے میں کوئی ربط معلوم ہوتا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے سے اس بات کا امکان سامنے آ گیا کہ موجودہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور قیامت موجودہ نظام کائنات کے درہم برہم ہونے سے عبارت ہے۔ شق القمر کا معجزہ ایک ممکن الواقعہ معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقع شدہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آتش نمرود، عمر نوح، عصائے موسیٰ، ولادت عیسیٰ، مردوں کا زندہ کرنا وغیرہ کی طرح۔ لہٰذا اس کے وقوع کو طبیعیات قوانین کی دفعات میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے متعدد مقامات پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ معجزات طبیعیاتی قوانین کے دائرے میں نہیں ہوتے اور بلا علت بھی نہیں ہوتے۔ ہر حادثے کی طرح معجزات کے پیچھے علل و اسباب ہوتے ہیں، البتہ یہ علل و اسباب عام لوگوں کے لیے قابل تسخیر نہیں ہیں۔ اسی قابل تسخیر نہ ہونے کی وجہ سے معجزہ ہوتا ہے، لہٰذا معجزے کی طبیعیاتی توجیہ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اس کی توجیہ کرنے کے لیے بہت زحمت و تکلف سے کام لیا ہے۔ شق القمر کا واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل کا ہے۔ مشرکین نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فعلت تؤمنون، اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ 14ویں کا چاند تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں اے فلاں گواہ رہنا۔ شق القمر کے واقعے کے راویان حضرت علی علیہ السلام، عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم ہیں۔ اگرچہ اس واقعے کے عین شاہد تو حضرت علی علیہ السلام ابن
عباس اور ابن عمر ہو سکتے ہیں، باقی اصحاب ہجرت کے بعد داخل اسلام ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر اور صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس واقعے کو ان اصحاب نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہو۔ اس معجزے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا سوال، معجزات کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی معجزہ جو ہر رسول اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اس قسم کے معجزات کے انکار پر فوری عذاب نہیں آتا۔ دوسرا معجزہ تجویزی معجزہ ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دکھایا جاتا ہے، اس قسم کے معجزات کے انکار پر فوری عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ، اور اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اگر شق القمر کا معجزہ لوگوں کے مطالبے پر دکھایا گیا ہے اور لوگوں نے اسے جادو کہہ کر قبول نہیں کیا تو فوری عذاب آنا چاہیے تھا، جو نہیں آیا۔ جواب یہ ہے کہ اس امت مرحومہ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے فوری عذاب سے دو امان عنایت ہوئی ہیں، ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، دوسری استغفار۔ فرمایا، ترجمہ، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔ لہٰذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود رہے ان پر عذاب نہیں آیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے خارج ہونے کے بعد ان پر بدر وغیرہ میں عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اس جواب کو صاحب تفسیر المیزان نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقف اختیار کیا جائے کہ یہ معجزہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں دکھایا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود دکھایا ہے۔ چنانچہ جو روایت حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے اس میں لوگوں کے مطالبے کا ذکر نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ، مکے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا گواہ رہو، گواہ رہو۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر شق القمر ہو گیا ہوتا تو اس وقت کی رصد گاہوں میں بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جواب یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد مختصر وقفے کے بعد دوبارہ جڑ گیا۔ ایک مختصر وقفے میں دوسرے لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت کے مطابق 14ویں کا چاند تھا جو شق ہو گیا، اس وقت دوسرے علاقوں میں نہیں دیکھا جاتا، جیسا کہ چاند گرہن بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ انشق القمر سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی تخلیقی کائنات میں قمر سورج سے منشق ہو گیا تھا۔ دوسرے بعض کہتے ہیں کہ انشق سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن منشق ہوگا۔ ماضی کا صیغہ اس واقعے کے یقینی ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں نظریے قابل توجہ نہیں ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا، یہ کافر لوگ جو بھی معجزہ دیکھ لیں منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شق القمر معجزہ تھا جو رونما ہوا۔ سورج سے الگ ہونا اول تو ایک تھیوری سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے، ثانیاً یہ کوئی معجزہ نہیں، اسی طرح قیامت کے دن ہونے والے واقعات معجزہ نہیں ہیں۔ شاعر نے ایک اچھا تخیل پیش کیا ہے، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ سبحان اللہ۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، اس آیت میں دو باتوں کی صراحت ہے کہ اول یہ کہ شق القمر کا واقعہ ایک معجزے کے طور پر وقوع پذیر ہوا تھا، دوسری یہ کہ اس معجزے کو سقرم
مستمرن یکے بعد دیگرے واقع ہونے والا جادو کہنے سے معلوم ہوا کہ یہ معجزات کے تسلسل میں ایک معجزہ تھا۔ اس سے دیگر معجزات کے وقوع پذیر ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ان کافروں نے اپنی خواہش پرستی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے کہ رسول کی رسالت قبول کر کے ان کی بالادستی کو قبول کرنا ان کی انا پرستی کے خلاف تھا۔ نمبر 2، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے جس پر پہنچ کر اس کی اصل حالت سامنے آ جاتی ہے۔ اگر یہ دین برحق نہیں ہے تو کل اپنے انجام کو پہنچ کر فاش ہو جائے گا، ورنہ تم اے مشرکوں اپنے انجام کو پہنچ کر رسوا ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں دین اسلام کے استحکام اور دشمنان اسلام کی نابودی کی نوید ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ایک نوید ہے جو حق کی راہ میں مخلصانہ طریقے سے کام کرتے ہوئے ایک طویل منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کو اخلاص کے منافی باتوں سے پاک رکھتے ہیں۔ انہیں آخر میں کامیابی ملے گی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ کے تحت انجام کار سرخ روئی ہوگی، جبکہ غیر مخلص لوگوں کی وقتی اچھل کود ختم اور انجام کار رسوائی ہوگی۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں، دین کے نام پر کام کرنے والوں کو کامیابی کا راز اپنے ضمیر میں تلاش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نظر انجام پر ہونی چاہیے، وقتی اچھل کود پر نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اور بتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں، جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں رہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَقَدْ جَاءَهُم، ان منکرین کے پاس گزشتہ اقوام کے انجام کے بارے میں سبق آموز اور عبرتناک خبریں آ چکیں، اور ساتھ آنے والی زندگی آخرت کے حالات سے بھی باخبر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ما فیہ مزدجر، ان خبروں میں قابل تنبیہ لوگوں کے لیے کافی تنبیہ ہے۔ نمبر 3، حکمتن بالغتن، ان خبروں میں مؤثر حکیمانہ تنبیہ ہے، ان تنبیہوں میں کسی قسم کی خامی نہیں ہے۔ نمبر 4، فما تغنن نذورو، ان تنبیہوں سے فائدہ نہیں ہوا ہے تو ظرفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین میں استعداد نہ ہونے کی صورت میں بہترین بیج بھی سڑ جاتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشِّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ۔ بس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں، جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، فتول عنہم، انہیں ان کے مال پر چھوڑ دیں، ان کی ہدایت پر توجہ دینا بند کر دیں اور ضلالت کی تاریکیوں میں پڑا رہنے دیں۔ ماں سے بھی زیادہ مہربان رب کا یہ اعلان سب سے بڑی سزا ہے۔ نمبر 2، یوما یدعو دائی، جب پکارنے والا ایسی چیز کی طرف پکارے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہیں قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن وہ اس کے منکر تھے، اس کی نوعیت اور ہولناکی کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، خشین ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ
قیامت کی ہولناکیاں ان سے دیکھی نہیں جائیں گی جبکہ وہ اس ہولناک حالت کے لیے تیار بھی نہ تھے۔ نمبر 4، یخرجون من الاجداثی، قبروں سے نکلیں گے، یعنی جس خاک میں وہ اس وقت ملے ہوئے ہوں گے اس کے ذروں سے نکلیں گے۔ نمبر 5، کأنہم جراد منتشر، ٹڈیاں جب پھیلتی ہیں غیر منظم طریقے سے ایک دوسرے پر گرتی ہیں، اسی طرح کافر جب خاک سے اٹھیں گے حواس باختہ ہو کر ہر طرف بکھر جائیں گے۔ ترجمہ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ مهطئين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں مہطئین، دو چشمی ہے توئیں عین، گردن اٹھا کر چلنے والے اونٹ کو بعیر مہطئ کہتے ہیں۔ تفسیر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، مہطئین الی الداعی، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو بے ساختہ اس آواز کی طرف لپک کر جانا پڑتا ہے یا سر اٹھا کر اس پکار کی طرف نظر اٹھانے لگتے ہیں کہ کیسی پکار ہے جس کی طرف دوڑنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 2، یقول الکافرون، کافر کے لیے قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہوگا۔ ترجمہ، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنی مزید بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہنے لگے دیوانہ ہے اور جنات کی جھڑکی کا شکار ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، قبلہم، ان سے پہلے سے مراد کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی۔ یہاں تکذیب کا 2 بار ذکر ہے، پہلی بار انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر ہے۔ ترجمہ، نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ دوسری بار حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر ہے۔ نمبر 2، وقالو مجنون وازدجر، صرف تکذیب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دیوانہ، جن زدہ بھی کہہ دیا۔ ازدجر سے بظاہر جن زدہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں وزدجر کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تبلیغ سے زجر یعنی منع کر دیا گیا، یعنی وہ ممنوع التبلیغ تھے۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ بس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو انتقام لے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام صدیوں کی تبلیغ کے بعد اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور اللہ نے بھی خبر دی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ترجمہ، اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی اور ان سے انتقام کی دعا کی۔ جب کسی قوم یا اس کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی امید نہیں رہتی تو بد دعا کی نوبت آتی ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ تشریحی کلمات میں فرماتے ہیں منہمرن
دو چشمی ہے میم رے، الحمر کے معنی آنسو یا پانی بہا دینے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے دہانے کھولنے کی تعبیر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس قسم کی بارش کا ہم نے سن 2010 کے برساتی موسم میں مشاہدہ کیا، جس سے پاکستان کی پوری سرزمین کا 5واں حصہ زیر آب آ گیا اور یہ تاریخ کا سنگین ترین سیلاب تھا۔ نمبر 2، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، ساتھ زمین سے بھی چشمے پھوٹے۔ زمین سے پھوٹنے والے پانی سے مراد سمندر کا پانی ہو سکتا ہے جو طوفان کے ذریعے خشکی پر آ گیا ہو۔ حضرت شیخ محمد الحسین کاشف الختمہ احتمال دیتے ہیں کہ آسمان سے کوئی دمدار سیارہ سمندر میں گرا ہوگا جس سے یہ طوفان آ گیا۔ نمبر 3، فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں پانیوں کے ملنے سے وہ عظیم طوفان آ گیا جس نے اونچے پہاڑوں تک کو ڈبو دیا تھا۔ نمبر 4، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر اس مقدار کو پورا کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، یعنی جس حد تک تقدیر الہی میں پانی نے اونچا جانا تھا اس حد تک آنے کے لیے دونوں پانی جمع ہو گئے۔ وہ امر مقدر یہ تھا کہ اہل ایمان کے علاوہ تمام کافروں کے زندہ بچ جانے کا امکان ختم ہو جائے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا۔ تشریحی کلمات میں فرماتے ہیں، دسرن دال سین رے سیخ کے معنوں میں ہے، ایک طرف دھکیل دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ ابن عباس نے کہا ہے اس سے مراد کشتی کا سینہ ہے جو پانی کو دھکیل دیتا ہے۔ تفسیر آیات میں محسن علی نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وَحَمَلْنَاهُ، ایسی کشتی پر اٹھایا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابھی آہن سازی کی صنعت وجود میں نہیں آئی تھی، لہٰذا دسرن سے مراد رسی یا لکڑی کی کیلیں ہو سکتی ہیں۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہیں کی گئی تھی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، یہ کشتی ہماری نگرانی اور حفاظت میں چل رہی تھی۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے تو کہتے ہیں انت عین اللہ۔ نمبر 2، جزاء لمن کانا کفرا، اس کشتی کے ذریعے نجات ہم نے اس بات کے صلے میں دی کہ ان کی تکذیب کی گئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اس بات کی جزا میں کہ ان کی طویل تبلیغ کو مسترد کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور باتحقیق اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، ترکناہا ضمیر اگر سفینے کی طرف ہے جس کا سیاق سے مفہوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس سفینے کو عبرت کی نشانی کے طور پر ایک مدت تک باقی رکھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کوہ ارارات یعنی جودی پر اس کشتی کے آثار پائے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ ہود آیت نمبر 44۔ اور اگر ترکناہا کی ضمیر طوفان کے واقعے کی طرف ہے تو اس صورت میں اس کے معنی واضح ہیں۔ نمبر 2، فحل مم مدکر، ہے کوئی اس طوفان اور اس کی تباہی سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سوالیہ جملے کا اشارہ مکے کے مشرکین کی طرف ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ نزول قرآن کے معاصر منکرین کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میرے عذاب اور تنبیہات کا اندازہ نہیں ہوا کہ کس حد تک شدید ہیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنے اور عبرت کی دعوت کا ایک طریقہ تو یہ ہے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے اور ان پر بلا نازل کر کے نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور نصیحت کے لیے عذاب اور بلا نازل کرنے کے بجائے قرآن کو بطور حجت و نصیحت نازل کیا، جو نصیحت کا آسان طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اقوام گزشتہ میں سے ہر قوم پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان طریقہ بنایا ہے۔ چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور قوم لوط پر نازل ہونے والے عذابوں کے ذکر کے بعد اس بات کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان طریقہ بنایا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جن باتوں سے انسان نے نصیحت حاصل کرنی ہے انہیں نہایت سلیس اور واضح الفاظ میں مختلف اسلوب اور انداز میں تکرار کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اسلوب مختلف ہونے اور تکرار کی وجہ سے نصیحتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر۔ عاد نے تکذیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، کذبت عادن، چنانچہ قوم عاد نے مشرکین مکہ کی طرح ہمارے رسول کی تکذیب کی تو ہماری طرف سے عذاب نے ان کو آ لیا۔ نمبر 2، انا ارسلنا، قوم عاد پر ہم نے طوفانی ہوا چلا دی۔ سرسر طوفانی ہوا کو کہتے ہیں، بعض کے نزدیک سرد ہوا کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، فی یوم نحسم مستمرن، ایسے منحوس دن میں یہ عذاب آیا جس کی نحوست چند دنوں تک مستمر یعنی جاری رہی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں ہے۔ ترجمہ، جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ یہ قوم عاد کے لیے نحوست کا دن تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس دن میں نحوست ہے، یہاں یوم سے مراد زمانے کا ایک حصہ ہے، خواہ کئی دن ہوں، کیونکہ دیگر آیات میں ایام نحاسات کہا ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں ان ایام کی تعداد 8 بتائی ہے۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر۔ جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی، پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، منقعرن، قاف عین رے، قاف عین رے یعنی جڑ سے اکھڑا ہوا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، آجازن، عجز، الشیء موقرہ، یہاں آجازن سے مراد تنا ہو سکتا ہے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت کے تنوں کی طرح۔ نمبر 2، تنزع الناس، یہ طوفانی ہوا لوگوں کو زمین سے اس طرح اٹھا کر پھینک دیتی تھی کہ ان کے جسم چور چور ہو جاتے۔ سورہ حاقہ میں تشبیہ دی ہے کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، امت محمدی کو ایسے عذاب سے دوچار نہیں کیا، اس کی جگہ قرآن کی شکل میں ایسی کتاب پیش کی جس سے نصیحت حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. تشریح کلمات میں فرماتے ہیں سورن سین این رے دیوانگی کے معنوں میں ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں جناب محسن علی نجفی صاحب، نمبر 1 کذبت سمود، قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والے رسولوں کی تکذیب کی. النذر مصدر ہے انذار کے معنوں میں، اور نذیر کی جمع بھی نذرن ہے. قرائن سے معلوم ہو سکتا ہے نذرن مصدر ہے یا نذیر کی جمع ہے. چنانچہ عذابی کے ساتھ نذری کا ذکر آیا ہے تو انداز تنبیہ کے معنوں میں ہوگا، اور جب کذبت کے بعد نذری آیا ہے تو نذیر کی جمع ہوگا. نمبر 2 فقالوا بشرم منا واحدن نتبعہ. مشرکین نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا کہ بشر اللہ کی نمائندگی کرنے کا اہل نہیں ہے. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان کی پیروی کو کم عقلی سمجھتے تھے. یہ شرک کا مزاج ہے کہ وہ عقل و شعور کے مالک انسان کو رسالت کا مقام دینے کے لیے حاضر نہیں ہے. بے شعور جامد بتوں کو معبود کا مقام دیتا ہے. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے. تشریح کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں الف شین ر اشر، الاشر بہت زیادہ اترانا. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 القز ذکر علیہ، اس کتاب کے ہم زیادہ لائق تھے جس پر نازل کی گئی، وہ اس لائق کہاں ہے، وہ تو ایک جھوٹا خود خواہ آدمی ہے. نمبر 2 سیعلمون غدن، جواب میں فرمایا جب کل محاسبے کا وقت آئے گا اس وقت معلوم ہوگا سچا کون ہے اور جھوٹا کون، ابدی نجات کی طرف رہنمائی کرنے والا کون ہے اور خود